صدق اللہ العظیم۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر گزارش کرتا ہوں سارے پڑھیں درود پاک، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حضرت حافظ خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میاں ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریبات ہیں۔ عصر کا وقت چونکہ بڑا قریب ہے، اس لیے میں نے بڑی جلدی سے بات شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، اولیاء وہ اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو، دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے ہیں، مقصود اللہ رسول ہوتے ہیں، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ مولوی کو کیا پتہ، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، او خو، جو گہری بات کرے نا، او خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، پر اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے ہیں، حقوق العباد ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ویسے کیا کہتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔
ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عارصہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے۔ مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے، کوئی ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، حلالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم پہ راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن نا ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہیں، لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتائے تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے۔
آگے کس دن بڑھنا ہے؟ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات تو ہو، تو اللہ کے بندے کامل یقین والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی ہے۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے۔ جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ، ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا، کی ہے نا جنہوں نے زیارت وہ کریں، کی ہے نا جی ماشاءاللہ۔ اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا۔ وہ بھائی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے، پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے، اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا جے یار نبی دا، او پہ جاندا جے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھے وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے، نہیں بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم، اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے دو، اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں، ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نا بستام میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے، لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا، درویش ہو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ تو حضرت باجدید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے تھے، جو بندہ بھی آتا کہتا بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا،
اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں معاذ اللہ، وہ دے گا، اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ جو بھی آتا نا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا، ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے، اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں۔ وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، سر شام حضرت باجزید نے سارے نمازی بٹھا لیے، کہنے لگے سنو یار، جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا، تم پوچھتے تھے کیسے، اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گی تم چپ کر گئے ہو۔ آؤ نا دوبارہ سے سوچیں کہ ہمارا یقین کامل کدھر ہے، آؤ نا دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، کہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا۔ پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات ہو، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو، انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو۔ لیکن ہم نا، وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم نا دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے۔ ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار۔ نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے۔ گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دوائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا، اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے، لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تے پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑنے تے پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی تھوڑی دیر چپ رہیاں تے بعد کہنے لگیاں پتر تو دوائی لکھ ہی دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے، لیکن پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا،
اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے، لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق بنانا چاہیے، جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا، کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہر بات میں تو ایسے نہ کریں، سوچ کے کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نا ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، سجدے میں ذوق نہیں آتا۔ متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی۔ ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے تھے۔ اذان شروع ہو گئی، اذان سنیں۔ تو متقی آدمی وہ ہے جو تھوڑا سا نا پرہیز کرے۔ ہمیں نا اپنے اوپر تھوڑی پابندیاں لگانی پڑی، ہمیں صرف اس چیز کی طرف بڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے، جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے پوری طرح بچیں گے تو متقی کہلائیں گے۔ اور ویسے بھی جب انسان تقوی کے رستے پہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا نا باوقار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، اور جب وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جدھر مرضی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے۔ وہ پھر مہنگے کپڑوں کے نیچے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کئی دفعہ عزت تو کرا لیتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر سلوک تو کرا لیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ تھے جو ذرا احتیاط سے چلتے تھے۔ بس چونکہ اذان ہو گئی ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب ان کی ملتی ہے، انہیں مسند احمد آج کل 14 جلدوں میں چھپتی ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا ان کا نام ہے، احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی خدمت ہے، اتنا اللہ نے انہیں نوازا ہے، اعزاز دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کسی کے سوال سے پریشان بھی ہوئے تھے؟ فرمانے لگے کہ دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی مسئلہ پوچھنے، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا، اس نے سوال پوچھا، بس میں بات ختم کرنے لگا۔ مسئلہ پوچھا اس نے
کہنے لگی حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نا غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، اولاد میری کوئی نہیں، تو میں کسی سے لینا پسند نہیں کرتی، میں محنت کر کے کماتی ہوں، چرخے پہ نا سوٹ بناتی ہوں، کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ چاندنی غیر کافی زیادہ ہے روشنی چاند کی، تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں، سوٹ کاٹتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی روٹین ہے کہ میں رات کو چھت پہ ہوتی ہوں تو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، لمبا لشکر، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں روشنیاں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ روشنی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوٹ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنے لگا، خود بخود آنسو نکل گئے۔ میں نے اس خاتون سے جھٹ پٹ پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی آپ سے سوال پوچھا، آپ جواب دیجیے۔ میں نے کہا خدا را بہن بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی ایک درویش ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے، اسے بشرافی کہتے ہیں، میں اس کی بہن ہوں۔ پوچھنا تھا آپ سے سوال کہ وہ پیسے میرے لیے درست ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو شاید میں بات اور بتاتا، تم سے لوگ دین سیکھتے، تمہارے گھر سے لوگ خیر پاتے ہیں، تمہارے لیے درست نہیں، تم گزر تھوڑا سا نا محتاط زندگی گزارے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حق نہیں لیتے، سب کا حق لینا چاہتے ہیں۔ جو آپ کا اپنا حق ہے اس کو آپ ضرور لیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ کہ تھوڑے محتاط، اللہ کے بندے محتاط ہوتے تھے۔ خیر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کو بندہ نذرانہ لے کے آتا تھا تو پوچھتے تھے تو کیا کام کرتا ہے؟ اگر محسوس ہوتا غریب ہے تو اسے کہتے تو 1000 مجھے دے جائے گا، تو پھر کیسے آگے کام چلے گا؟ تیرا دل نہیں توڑتا 100 دے جا، 900 واپس لے جا۔ تھوڑا محتاط ہو جائیں۔ ہم نا جی خبر ہم بڑی رکھتے ہیں پر ساری دوسروں کی، حساب بڑا کرتے ہیں پر سارا دوسروں کا، سچ بھی بڑا ہی بولتے ہیں پر دوسروں کے حق میں، سمجھاتے بھی بڑا ہیں پر دوسروں کو۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں، تھوڑا اپنے حق میں سچ بولیں، جو ہیں صرف وہی بتائیں، تھوڑا سا اپنا حساب بھی کریں، تھوڑا اپنی معلومات بھی لیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تھوڑا سا اپنے آپ پر توجہ دیں، جس چیز پر محنت ہو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے، اپنے آپ پر تھوڑی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے، اور جن بزرگان دین کا عرص ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی